الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 93 پارٹ 1 تفسیر خزائن العرفان پارہ 27واں سورۃ القمر سے انشاءاللہ تعالی ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ قمر مکیہ ہے، اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ قمر مکیہ ہے سوائے آیت سیہزم الجمع کے۔ اس میں 3 رکوع، 55 آیتیں اور 342 کلمے اور 1423 حرف ہیں۔ پاس آئی قیامت اور اس کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ سے شک ہو گیا چاند 2 پارہ ہو کر۔ شک القمر جس کا اس آیت میں بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات باہرہ میں سے اہل مکہ نے معجزات باہرہ میں سے ہے۔ اہل مکہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک معجزہ کی درخواست کی تھی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند شک کر کے دکھایا۔ چاند کے 2 حصے ہو گئے اور ایک حصہ دوسرے سے جدا ہو گیا، اور فرمایا کہ گواہ رہو۔ قریش نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر انہی کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے 2 حصے نظر نہ آئے ہوں گے۔ اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند شک ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس روز چاند کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی اور وہ جاہلانہ طور پر جادو ہی جادو کہتے رہے۔ صحاح کی احادیث کثیرہ میں اس معجزہ عظیمہ کا بیان ہے، اور خبر اس درجہ شہرت کو پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے۔ اور اگر دیکھیں اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صدق و نبوت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اس کی تصدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے، اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، چلا آتا، اور انہوں نے جھٹلایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور ان معجزات کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے۔ ان اباطیل یعنی باطل خواہشوں کے جو شیطان نے ان کے دل نشین کی تھیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کی تصدیق کی تو ان کی سرداری تمام عالم میں مسلم ہو جائے گی اور قریش کی کچھ بھی عزت و قدر باقی نہ رہے گی، اور ہر کام قرار پا چکا، وہ اپنے وقت پر ہونے ہی والا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں پچھلی امتوں کی جو اپنے رسولوں کی تکذیب کرنے کے سبب ہلاک کیے گئے، جن میں کافی روک تھی کفر و تکذیب سے اور انتہا درجہ کی نصیحت۔ انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پھر کیا کام دیں ڈر سنانے والے، تو تم ان سے منہ پھیر لو، کیونکہ وہ نصیحت و انذار سے پند پذیر ہونے والے نہیں۔
بریکٹ میں لکھا ہے وکانہ ھذا قبل الامر بالقتال ثم نسخ، مطلب کہ جب تک جہاد کا حکم نہیں تھا تب تک یہ حکم تھا کہ ان سے منہ پھیر لو، اور جب جہاد کا حکم آ گیا تو مطلب ان سے جہاد کرو، اور اب یہ آیت منسوخ ہے۔ یہ میں نے چند بار پہلے بھی پڑھا ہے، کئی آیتوں کے بعد میں آخر میں وَقَانَ هَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ ثُمَّ نُسِخَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ جس دن بلانے والا یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام صخرہ بیت المقدس یعنی بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا، جس کی مثل سختی کبھی نہ دیکھی گئی ہوگی، اور وہ ہولے قیامت و حساب ہے۔ نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے گویا وہ ٹیٹری یعنی ٹڈی ہیں، پھیلی ہوئی، ہر طرف خوف سے حیران، نہیں جانتے کہاں جائیں، بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی طرف۔ کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے، ان سے یعنی قریش سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو جھوٹا بتایا اور بولے وہ مجنون ہے، اور اسے جھڑکا اور دمکایا کہ اگر تم اپنے پند و نصیحتوں اور واعظ و دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، سنگسار کر ڈالیں گے۔ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، جو 40 روز تک نہ تھما، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، یعنی زمین سے اس قدر پانی نکلا کہ تمام زمین مثل چشموں کے ہو گئی۔ تو دونوں پانی آسمان سے برسنے والے اور زمین سے ابلنے والے مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی، اور لوح محفوظ میں مکتوب تھی کہ طوفان اس حد تک پہنچے گا، اور ہم نے نوح کو سوار کیا ایک کشتی تختوں اور کیلوں والی پر کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی، ہماری حفاظت میں، اس کے صلہ میں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، اور ہم نے اسے یعنی اس واقعہ کو کہ کفار غرق کر کے ہلاک کر دیے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی گئی، اور بعض مفسرین کے نزدیک ترکنا ہم نے ترک کیا اسے کی ضمیر کشتی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ قتادہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو سرزمین جزیرہ میں اور بعض کے نزدیک جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے اس کو دیکھا۔ نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا جو پند پذیر ہو اور عبرت حاصل کرے۔ تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ اس آیت میں قرآن کریم کی تعلیم و تعلم اور اس کے ساتھ اشتغال رکھنے اور اس کو حفظ کرنے کی ترغیب ہے، اور یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ قرآن یاد کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور اس کا حفظ سہل و آسان فرما دینے
دینے ہی کا ثمرہ ہے کہ بچے تک اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ سوائے اس کے کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے جو یاد کی جاتی ہو اور سہولت سے یاد ہو جاتی ہو۔ عاد نے جھٹلایا اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو، اس پر وہ مبتلا عذاب کیے گئے۔ تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے کے فرمان جو نزول عذاب سے پہلے آ چکے تھے۔ بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی، بہت تیز چلنے والی، نہایت ٹھنڈی، سخت سناٹے والی، ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی، حتیٰ کہ ان میں کوئی نہ بچا، سب ہلاک ہو گئے۔ اور وہ دن مہینہ کا پچھلا بدھ تھا۔ لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے ڈنڈ یعنی سوکھے ہوئے تنے ہیں۔ تو کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا، اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کر، تو بولے کیا ہم اپنے میں کے ایک آدمی کی تابعداری کریں؟ یعنی ہم بہت سے ہو کر ایک آدمی کے تابع ہو جائیں، ہم ایسا نہ کریں گے، کیونکہ اگر ایسا کریں جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں۔ یہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا کلام لوٹایا۔ آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے میرا اتباع نہ کیا تو تم گمراہ ہو، بے عقل ہو۔ کیا ہم سب میں سے اس پر یعنی حضرت صالح علیہ السلام پر ذکر اتارا گیا، وحی نازل کی گئی، اور کوئی ہم میں اس قابل ہی نہ تھا، بلکہ یہ سخت جھوٹا اترونا یعنی شیخی باز ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے بڑا بننا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت جلد کل جان جائیں گے جب عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اترونا یعنی شیخی باز۔ ہم ناکہ بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو۔ یہ اس پر فرمایا گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ پتھر سے ایک ناکہ یعنی اونٹنی نکال دیجئے۔ آپ نے ان کے ایمان کی شرط کر کے یہ بات منظور کر لی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ناکہ بھیجنے کا وعدہ فرمایا اور حضرت صالح علیہ السلام سے ارشاد کیا تو اے صالح تو راہ دیکھ کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور صبر کر ان کی ایذا پر، اور انہیں خبر دے دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے، ایک دن ان کا ایک دن ناکہ کا، ہر حصہ پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے۔ جو دن ناکہ کا ہے اس دن ناکہ حاضر، اور جو دن قوم کا ہے اس دن قوم پانی پر حاضر ہو۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو یعنی قدار بن سالف کو ناکہ کے قتل کرنے کے لیے پکارا، تو اس نے تیز تلوار لے کر اس کی کوچیں کاٹ دیں اور اس کو قتل کر ڈالا۔ پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان جو نزول عذاب سے پہلے میری طرف سے آئے تھے اور اپنے موقع پر واقع ہوئے۔ بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی یعنی فرشتہ کی ہولناک آواز، جبھی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس سوکھی روندی ہوئی، یعنی جس طرح چرواہے جنگل میں اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے گھاس کانٹوں کا احاطہ بنا لیتے ہیں،
اس میں سے کچھ گھاس بچی رہ جاتی ہے اور وہ جانوروں کے پاؤں میں روند کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ یہ حالت ان کی ہو گئی۔ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر اس تکذیب کی سزا میں پتھراؤ بھیجا، یعنی ان پر چھوٹے چھوٹے سنگریزے برسائے، سوائے لوط کے گھر والوں کے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دونوں صاحبزادیاں اس عذاب سے محفوظ رہیں۔ ہم نے انہیں پچھلے پہر یعنی صبح ہونے سے پہلے بچا لیا اپنے پاس کی نعمت فرما کر۔ ہم یوں ہی صلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور شکر گزار وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کرے۔ اور بے شک اس نے یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری گرفت سے، ہمارے عذاب سے ڈرایا، تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا اور ان کی تصدیق نہ کی۔ انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے اور اپنے مہمانوں کے درمیان دخیل یعنی مخل نہ ہوں، انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ اور انہوں نے نیت فاسد اور خبیث ارادہ سے کہا تھا، اور مہمان فرشتے تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، گھر میں آنے دیجئے۔ جبھی یعنی یوں ہی وہ گھر میں آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دستک دی تو ہم نے ان کی آنکھیں میٹ دیں، یعنی بالکل مٹا دیں۔ فوراً وہ اندھے ہو گئے اور آنکھیں ایسی ناپید ہو گئیں کہ نشان بھی باقی نہ رہا، چہرے سپاٹ یعنی برابر ہو گئے، حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے، دروازہ ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا تو فرمایا چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان جو تمہیں حضرت لوط علیہ السلام نے سنائے تھے۔ اور بے شک صبح تڑکے یعنی صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا، جو عذاب آخرت تک باقی رہے گا۔ تو چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اور بے شک فرعون والوں کے پاس رسول آئے، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام، تو فرعونی ان پر ایمان نہ لائے، انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، تو ہم نے ان پر عذاب کے ساتھ گرفت کی جو ایک عزت والے اور عظیم قدرت والے کی شان تھی۔ کیا اے اہل مکہ تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ یعنی ان قوموں سے زیادہ قوی و توانا ہیں، یا کفر و عناد میں کچھ ان سے کم ہیں؟ یا کتابوں میں تمہاری چھٹی لکھی ہوئی ہے کہ تمہارے کفر کی گرفت نہ ہوگی اور تم عذاب الہی سے امن میں رہو گے؟ یا یہ کہتے ہیں کفار مکہ کہ ہم سب مل کر بدلہ لے لیں گے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت کفار مکہ کی، اور پیٹھیں پھیر دیں گے اور اس طرح بھاگیں گے کہ ایک بھی قائم نہ رہے گا،
شان نزول۔ روز بدر جب ابو جہل نے کہا کہ ہم سب مل کر بدلہ لیں گے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زیرہ پہن کر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فتح ہوئی اور کفار کو ہزیمت یعنی شکست ہوئی۔ بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے، یعنی اس عذاب کے بعد انہیں روز قیامت کی عذاب کا وعدہ ہے، اور قیامت نہایت کڑی اور سخت کڑوی، دنیا کے عذاب سے اس کا عذاب بہت زیادہ اشد۔ بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں، نہ سمجھتے ہیں نہ راہ یاب ہوتے ہیں۔ جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازہ سے پیدا فرمائی۔ حسب اقتضاء حکمت شان نزول۔ یہ آیت قدریوں کے ارادے میں نازل ہوئی جو قدرت الہی کے منکر ہیں اور حوادث کو کواکب وغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مسائل، احادیث میں انہیں اس امت کا مجوس فرمایا گیا اور ان کے پاس بیٹھنے اور ان کے ساتھ کلام شروع کرنے، اور وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنے اور مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک ہونے کی ممانعت فرمائی گئی، اور انہیں دجال کا ساتھی فرمایا گیا، وہ بدترین خلق ہیں۔ اور ہمارا کام تو ایک بات کی بات ہے، جیسے پلک مارنا، جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ ہو وہ حکم کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے، اور بے شک ہم نے تمہاری وجہ کے کفار پہلی امتوں کے ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی دھیان کرنے والا جو عبرت حاصل کریں اور پند پذیر ہوں؟ اور انہوں نے جو کچھ کیا سب کتابوں میں ہے، یعنی بندوں کے تمام افعال حافظ اعمال فرشتوں کے نوشتوں میں ہیں، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور نہروں میں ہیں، سچ کی مجلس میں، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور، یعنی اس کی بارگاہ کے مقرب ہیں۔ سورہ قمر مکمل ہوئی، آگے ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان مدنیہ ہے، اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ رحمان مکیہ ہے، اس میں 3 رکوع اور 76 یا 78 آیتیں، 351 کلمے، 1636 حرف ہیں۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ شان نزول، جب آیت اسجدوا للرحمن نازل ہوئی، کفار نے کہا رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے الرحمن نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ انسان سے اس آیت میں سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہیں، اور بیان سے ما کانا وما یکون کا بیان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اولین و آخرین کی خبریں دیتے تھے۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں،
کہ تقدیر معین کے ساتھ اپنے بروج و منازل میں سیر کرتے ہیں اور اس میں خلق کے لیے منافع ہیں۔ اوقات کے حساب، سالوں اور مہینوں کا شمار انہی پر ہے، اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں، حکم الہی کے مطیع ہیں۔ اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور اپنے ملائکہ کا مسکن اور اپنے احکام کا جائے صدور بنایا، اور ترازو رکھی جس سے اشیاء کا وزن کیا جائے اور ان کی مقداریں معلوم ہوں، تاکہ لین دین میں عدل قائم رکھا جائے۔ کہ تراز یعنی ترازو میں بے اعتدالی یعنی ناانصافی نہ کرو، تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے جو اس میں رہتی بستی ہے، تاکہ اس میں آرام کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں جن میں بہت برکت ہے، اور بھس کے ساتھ اناج مثل گیہوں، جو وغیرہ کے، اور خوشبو کے پھول۔ تو اے جنوں ان سے تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس سورہ شریفہ میں یہ آیت 31 بار آئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار نعمتوں کا ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہدایت و ارشاد کا بہترین اسلوب ہے، تاکہ سامع کے نفس کو تنبیہ ہو اور اسے اپنے جرم اور ناسپاسی یعنی ناشکری کا حال معلوم ہو جائے کہ اس نے کس قدر نعمتوں کو جھٹلایا ہے، اور اسے شرم آئے اور وہ ادائے شکر و اطاعت کی طرف مائل ہو، اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس پر ہیں۔ حدیث سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت میں نے جنات کو سنائی، وہ تم سے اچھا جواب دیتے تھے۔ جب میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا، وہ کہتے اے رب ہمارے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد۔ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، یعنی خشک مٹی سے جو بجانے سے بجے اور کوئی چیز کھنکھناتی آواز دے، پھر اس مٹی کو تار کیا کہ وہ مثل گارے کی ہو گئی، پھر اس کو گلایا کہ وہ مثل سیاہ کیچڑ کے ہو گئی، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے یعنی خالص بے دھویں والے شعلہ سے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب۔ دونوں پورب دونوں پچھم سے مراد آفتاب کے طلوع ہونے کے دونوں مقام ہیں، گرمی کے بھی اور جاڑے کے بھی، اسی طرح غروب ہونے کے بھی دونوں مقام ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 سمندر بہائے، شیریں اور شور، کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے، نہ ان کے درمیان ظاہر میں کوئی فاصل نہ حائل، اور ہے ان میں روک اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، ہر ایک اپنی حد میں رہتا ہے اور کسی کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ،
جن چیزوں سے وہ کشتیاں بنائی گئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیں، اور ان کو ترکیب دینے اور کشتی بنانے اور صناعی کرنے کی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور دریاؤں میں ان کشتیوں کا چلنا اور تیرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اللہ اللہ، ہے رب ہمارے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق کے رفیق میں رحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔